کیا نہیں بنائی ہم نے زمین بچھونا اور پہاڑ میخی، اور پیدا کیا ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا، اور بنائی ہم نے تمہاری نیند صبح کا آرام، اور بنائی ہم نے رات لباس، اور بنایا ہم نے دن معاش روزی کمانے کا وقت، اور بنائے ہم نے تمہاری اوپر سات سخت، اور بنایا ہم نے چراغ بہاجا خوب روشن، اور اتارے ہم نے نکلنے والی بادلیوں سے پانی سجادہ زور کے ساتھ بہنے والا، تاکہ نکالے اس کے ذریعے دانے اور نباتہ اور سبزی اور باغات الفافا گھنے۔ بے شک فیصلے کا دن ہے وقت مقرر، جس دن پھونکی جائے گی بگل، پس آؤ گے تم فوج در فوج، اور کھولے جائیں گے آسمان، پس ہوں گے دروازے دروازے، اور چلائے جائیں گے پہاڑ، پس ہوں گے سراب۔ بے شک جہنم ہے گھات میں لگی ہوئی، سرکشوں کے لیے مآبہ ٹھکانہ ہے، ٹھہرنے والے ہوں گے اس میں احبابہ زمانے میں، نہیں سکیں گے وہاں برگن کوئی ٹھنڈک، ولا شرابہ اور نہ پانی، مگر حمیمن گرم پانی، وغساقہ اور پی پالو، بدلا ہے موافق ان کے اعمال کے۔ بے شک سے نہیں امید رکھتے حساب کی، اور تقریب کی انہوں نے ہماری آیات کی کذابہ جھٹلانا، اور ہر چیز کو ہم نے احاطہ کر رکھا ہے کتاب میں۔ کہیں گے فذوقوا چکھو تم، پس ہرگز نہیں زیادہ کریں گے ہم تمہارے لیے مگر عذاب۔ ربط نبا کے معنی کے اوپر موقوف ہے کہ نبا عظیم سے کیا مراد ہے۔ ایک گروہ کہتے ہیں نبا عظیم سے مراد ہے قیامت، کہ آپس میں قیامت کے بارے میں پوچھتے۔ اگر قیامت ہو تو یوم الفصل کا ذکر آپ پڑھ چکے، غیر یوم ذل المکذبین اس کا ذکر۔ دوسرے کہتے ہیں نبا عظیم سے مراد ہے قرآن کریم۔ اگر نبا عظیم سے قرآن کریم ہو تو پھر بھی ربط ظاہر ہے کہ پہلی سورت کے آخر میں فبئی حدیث بعد اليوم۔ بعد فرماتے ہیں کہ نبا عظیم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ذکر۔ اگر یہ ہو تو پہلے رسول کا لفظ بھی آیا ہے، آپ کی رسول کے مجموعے میں سے ایک فرمایا، نام اس کا سورہ نبا۔ ہما اصل میں ہما تھا، الگ گر گیا تخفیفاً۔ کس چیز کے بارے میں آپس میں سوال کریں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں جس میں مختلف ہے۔ قیامت ہو تو کوئی کہتے ہیں جسمانی ہوگی جیسے آل حق، کوئی کہتے ہیں نہیں ہوگی کافر، کوئی کہتے ہیں روحانی ہوگی جیسے عیسائی۔ قرآن ہو تو اس میں اختلاف ظاہر ہے، کوئی کہتے ہیں کہانت ہے، کوئی کہتے ہیں شاعری ہے، شعر و شاعری ہے، کوئی شعر۔ اسی طرح آپ کی ذات کو بھی معاذ اللہ کافروں نے متنازع فی سمجھا۔ خبردار ان قریب جان لیں گے، پھر جان لیں گے۔ آگے فرمایا دیکھو جو رب یہ کام کرتے ہیں وہ فیصلے کا دن بھی لائے گا۔ زمین کو ہم نے بچھونا نہیں بنایا، اور وقت ان کی جمع، پہاڑوں کو ہم نے میخے نہیں بنایا، تمہیں ہم نے جوڑا جوڑا نہیں بنایا کہ ایک ہی ماں باپ سے لڑکا بھی ہے لڑکی بھی ہے، بعضے دو ہوتے ہیں، لڑکے لڑکی لڑکیاں۔ اور ہم نے تمہاری نیند آرام کا ذریعہ نہیں بنائی، رات تمہارے لیے لباس نہیں بنائی، دن کو معاش نہیں بنایا۔ معاش کو اگر آپ بنائیں ظرف کا صیغہ، معاش ظرف کا صیغہ، تو معنی یہ ہے کہ ہم نے دن کو کمانے کا وقت نہیں بنایا۔ اور اگر آپ معاش کو مصدر بنائیں تو پھر یہاں مضاف محذوف مانیں گے، یوں کریں گے وجعلنا النہارا وقت معاش، کمائی کا وقت۔ تو بعض حضرات نے اس کو مصدر سمجھا، مصدر بنایا۔ مصدر بنائے تو یہاں وقت کا لفظ مضاف مانے، معنی رحم اللہ تعالیٰ نے یہی مانی۔ اور جو حضرات معاش کو ظرف کا صیغہ سمجھتے ہیں تو کوئی مضاف نہیں مانتے، جن کو ہم نے کمائی کا وقت بنایا اور تمہارے اوپر سخت بنائے، شدیدت ان کی جمع، کیونکہ سماوات کی جمع، وہ سخت میں آسمان ابھی تک نہ پھٹے، نہ ان کا پلستر نیچے اترا، کچھ بھی نہیں۔ اور ہم نے چراغ نہیں بنایا، بہاج بہت زیادہ چمک دینے والا، وہاجات چمکا، وہاج روشنی پہنچانے والا۔
وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، نچلنے والی وادیوں سے ہم نے پانی زور سے بہنے والا نہیں کیا تاکہ اس سے دانے اگائیں اور سبزی، اور باغات الفاظ لفیف ان کی جمع گھنے، لفیف لپٹے ہوئے، لفافے کو اس لیے لفافہ کہتے کہ لپیٹ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک نحوی اشکال ہے موسرات کے لفظ میں، موسرات کے لفظ میں نحوی اشکال یہ ہے کہ بادل جو ہیں وہ معصورتن ہیں، عاصرتن بھی نہیں اور موسرتن بھی نہیں، نہ نچوڑنے والے ہیں اور نہ گویا کہ نچڑنے والے ہیں، وہ تو معصورہ ہیں، اور ان کو موسرات فاعل کے صیغے سے کیوں تعبیر کیا؟ موسر تو رب کی ذات ہے نا، تو یہ بادل کیسے موسرات ہوئے؟ یہ تو معصورتن ہے، موسرتن نہیں۔ تو اس کے دو جواب آسان ہیں، جمل وغیرہ وغیرہ میں مذکور ہے۔ پہلا یہ کہ باب افعال کا حمزہ حینونت کے لیے بھی آتا ہے، حینونت وقت کے لیے، اقصد الزرع ہو یعنی وقت آ گیا کھیتی کاٹنے کا، اس کو کہتے حمزہ حینونت کا، ہین کا۔ معنی یہ ہے کہ ان نازل کی ہم نے ان بادلوں سے کہ ان کے برسنے کا وقت آ گیا، تعبیت کے لیے نہیں حمزہ، بلکہ حمزہ حینونت کا باب افعال۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ حمزہ باب افعال کا چیز کو فاعل کو ذا ماخذ بناتے ہیں، فاعل کو ذا ماخذ، الحما کا معنی گوشت والا ہو گیا، اطفلا کا معنی طفل والا ہو گیا، آسرا تنگی والا ہو گیا، ایسرا آسانی والا ہو گیا۔ تو یہ متعدی نہیں بلکہ حمزہ یہاں اس فاعل کو ذا ماخذ بنانے کے لیے، یعنی وہ بادل جو گویا کہ برسنے والے ہو گئے، نہ یہ کہ برسانے والے ہو گئے، برسانا تو ان کا کام نہیں ہے نا، وہ تو رب کا کام۔ فرمایا بے شک فیصلے کا دن وقت مقرر، جگل پھولتی جائے گی، فوج در فوج آؤ گے، آسمان کھولے جائیں گے، دروازے پہاڑ چلائے جائیں گے، شراب ہوں گے۔ جہنم مرصاد کے معنی گھات میں لگی ہوئی، جیسے کہیں مورچے میں آدمی ہو، دشمن کی تاک میں ہوتا ہے، آیا تو میں اس پر حملہ کروں، وہ تمہارے گھات میں لگی ہوئی۔ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، آبا یا اوبوں سے معاب ضرب کا صیغہ ہے۔ ٹھہرنے والے ہوں گے اس جہنم میں احقاب جمع ہے حقوبہ کی، یہ لفظ آپ نے سورہ کہف میں پڑھا ہے، او امزیہ حقوبہ، حقوب مفرد ہے، اس کی جمع ہے۔ نہیں چکھیں گے وہاں دوزخ میں بردن، اکثر تو مانا کرتے ہیں بردن کے ٹھنڈک، کوئی ٹھنڈی چیز نہیں ہو، ہاں چکھیں گے تو کیا، نہ کوئی پانی، ہاں حمیم گرم اور پی پانی۔ محلی رحم اللہ تعالی وغیرہ بردن کے معنی کرتے ہیں نومن، عربی میں برد نوم کو بھی کہتے ہیں، وہ آمین نہیں ہوگا، نہ پانی ہوگا، گرم ہوگا، خساک ہوگا۔ جزاء وفاقا، یجزون جزاء وفاقا، بدلہ دیے جائیں گے وہ بدلہ پورا۔ وفاقن کا معنی موافقاً لأعمالہم، ان کے اعمال کے موافق ہوگا، عمل بھی جیسے تھے ویسے بدلہ ہے۔ بے شک وہ نہیں امید رکھتے تھے حساب کی، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو جھٹلانا۔ مبالغے کے ساتھ باب تفعیل میں مبالغے کے معنی بھی آتے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے کتاب میں درج کر رکھا ہے جو لوح محفوظ ہے، ہم کہیں گے چکھو، ہم تمہارے لیے نہیں زیادہ کریں گے مگر عذاب۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے مفازن کامیابی ہو، ہدایت باغات ہوں گے، آناب انگور ہوں گے، نوخیز عورتیں ہوں گی، ہم عمر پیالے ہوں گے بھرے ہوئے، نہیں سنیں گے وہاں بےہودہ چیز اور نہ کذابہ تکذیب والی۔ بدلہ ہوگا تیرے رب کی طرف سے عطان حساباً، بدلہ کافی۔ رب السماوات والارض وما بینہما، رحمان ہے، نہیں مالک ہوں گے اس کی طرف سے گفتگو کے، جس دن کھڑا ہوگا روح اور فرشتے صف بصف، نہیں کلام کریں گے مگر وہی جن کو رحمان اجازت دے اور کہے ثوابہ درست بات۔
یہ دن حق تھا، اور جو چاہتے بنائے اپنے رب کی طرف ٹھکانا، بے شک ہم نے تمہیں ڈرایا عذاب سے جو قریب ہے۔ جس دن دیکھ لے گا آدمی جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کہے گا کافر کاش کے میں ہوتا مٹی۔ اوپر کافروں کا ذکر تھا کہ قیامت میں ان کو یہ ملے گا، اب مد مقابل میں مومنوں کا ذکر کہ پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہوگی۔ ظرف کا صیغہ بھی ہے کامیابی کی جگہ۔ ہدایت سن چکے ہیں کہ ایسے باغات جن کے ارد گرد دیوانے، آناب ان کی جمع، قوائب قائبن کی جمع۔ قائب ایسی عورت کو کہتے ہیں جو اب جوان ہو رہی ہو اور اس کے پستان اب ابھرے، نوخیز جس کے پستان اب ابھرے۔ اطراف ترمن کی جمع ممر، اور بھرے ہوئے پیاسے۔ جنت میں کوئی بھی ادا چیز نہ سنیں گے اور نہ کذاب ایک دوسرے کی تکذیب کہ اس کو دکھلائے اس کو دکھلائے۔ جزاءً جو نہ جزان میں رب کا عطان حساباً اے کافین، کافی بدلا رب۔ یہ حساباً کہ کافین کے کیوں معنی ہیں؟ کہتے ہیں بیضاوی، آلوسی اور راضی رحمہ اللہ تعالی، عربی کا محاورہ ہے، آتانی کثیرن، مجھے اس نے بہت کچھ دیا، حتی قلت حسبی، میں نے کہا اب مجھے کافی ہو گیا اور مت دے، اتنا دیا کہ اب کہنے پر مجبور ہے حسبی مجھے کافی۔ تو اب لازمی معنی حساباً کے معنی کافی، وہ میرے رب کا سے بدل ہے۔ تو رب کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما، رحمان اس کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کے مجاز نہیں ہوں گے، اللہ اجازت دے کر بولے۔ یوم یقوم الروح، روح سے مراد ہے روح القدس جبرائیل علیہ السلام، اور فرشتے بھی۔ باقی جہاں بعد نے کوئی اور مخلوق بھی ثابت کی ہے کہ اور کوئی مخلوق ہے، جنود اللہ، اللہ کا کوئی لشکر ہے، نہ انسان ہے، نہ جینے، نہ کوئی اور ہیں، ایسے بھی اقوال بعض تفسیروں میں منقول ہیں، لیکن کوئی محقق ثبوت ان کا نہیں۔ محقق بات یہ ہے کہ روح القدس ahnaf.com www.ahnaf.com اس مراد ہے فرشتے نہیں بولیں گے مگر رحمان جس کی اجازت ہے، بات بھی صحیح، وہ سچا دن ہے جو چاہتے اپنے رب کے لیے ٹھکانہ بنائے۔ ہم نے آج ہی تم اس عذاب قریب سے ڈرا دیا۔ ہر آدمی دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے بھیجا، اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا۔ اس کے اکثر تو معنی یہ کرتے ہیں کہ جس وقت میدان محشر میں حیوانات کا حساب ہو چکے گا، جانوروں کو رب مٹی کر دے گے، بغیر 12-13 جانوروں، 12 ہیں یا 13 اس کے لگ بھگ، تو اس سلسلے میں کافر کہیں گے کاش ہم بھی مٹی ہو جائیں، جیسے یہ ہو گئے ہم بھی مٹی ہو جائیں۔ دوسری تفسیر، کافر سے کافر اعظم مراد ہے، کافر اعظم سے مراد ہے شیطان۔ جب یہ مومنوں کو درجے ملیں گے تو وہ کافر اعظم کہے گا کاش کہ میں بھی ترابی ہوتا، خاکی ہوتا، مجھے دنیا میں اپنے ناری ہونے پر فخر تھا، میں کہتا تھا نا خیر من ہو خلقتنی من نار و، ہاں تو مجھے دنیا میں ناری ہونے پر فخر تھا، کاش میں ترابی ہوتا، خاکی ہوتا۔ یہ تفسیر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچتے ہیں ڈوب کر اور گرے کھولتے ہیں گرے کھولنا، وسابحات سبحن، اور تیرتے ہیں تیرنا، بس سبقت لے جاتے ہیں سبقت لے جانا، بس تدبیر کرتے ہیں کام کی۔ جس دن کانپے گی کانپنے والی، پیچھے لگے گی پیچھے لگنے والی، دل اس دن کچھ واجفہ خوف زدہ ہوں گے، آنکھیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی، کہتے ہیں کیا جس وقت کیا ہم بے شک لوٹائے جائیں گے فی الحاصرہ پہلی حالت میں، کیا جس وقت ہم ہو جائیں گے ہڈیاں نخرہ بوسیدہ؟ کہا انہوں نے یہ دل کا اذن، یہ اس وقت کر رہا تم لوٹنا ہے خسارے والا، بس پختہ بات ہے ایک زجر ہوگی ایک ہی، بس اچانک وہ بساہرہ میدان میں کہ ہائی تیرے پاس خبر موسیٰ علیہ السلام کی، جب پکارا اس کو اس کے رب نے وادی مقدس میں جو طویٰ نام ہے،
جہاں فرعون کی طرف بے شک اس نے سرکشی کی، بس کہ کیا تیرے لیے شوق ہے اس کا کہ تو تزکیہ حاصل کرے اور رہنمائی کروں میں تیرے رب کی طرف، پر تو ڈرے؟ پر دکھائی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نشانی بڑی، بس اس نے تکذیب کی اور نافرمانی کی، پھر پیٹ پھیری اس نے کوشش کرتے ہوئے، پر جمع کیا اس نے، بس آواز دی، بس کہا انا ربکم الاعلی، بس پکڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے آخرت اور دنیا کی سزا میں، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرے۔ پہلی صورت میں بھی قیامت کا ذکر تھا، اس میں بھی قیامت ہی کرے گی۔ نام ہے نازعات، پہلی آیت میں نازعات کے لفظ نہیں، اس کی تفسیر میں بھی بڑا کچھ کہا گیا۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام صفات ہیں فرشتوں کی، قسم ہے ان فرشتوں کی جماعتوں کی جو کھینچ لیتے ہیں روح کو بدن کے اندر ڈوب کر، کافروں کی، اور گرے کھولتے ہیں، گرے کھولنے، مومن کی جان نکالتے ہیں تو گرا کھولی خود بخود، اور تیرتے تیرنا روح کو اوپر لے کر کے جاتے ہیں، فضا میں جاؤ گے، سب کو لے جاتے ہیں، سب کو لے جانا، بس تدبیر کرتے ہیں کام کی جو رب نے ان کو کام سپرد۔ اب جہاں جواب قسم محذوف ہے، یہ قسمیں ہیں، جواب قسم محذوف ہے، لا توبہ سننا یا کفار مکہ، ان کی قسم ضرور تم اٹھائے جاؤ گے اے کفار مکہ۔ یہ کفار مکہ اس لیے کہ انکار انہوں نے کیا تھا، ورنہ سب اٹھائے جائیں گے۔ استاد ہاں، ان قسموں کا جواب محدود ہے، لا توبہ سننا یا کفار مکہ، قسم ہے تم ضرور کھڑے کی جاؤ۔ دوسری تفسیر کہ اس سے مراد ہے مجاہدین کی جماعت، مطلب یہ ہے کہ قسم ہے مجاہدین کی ان جماعتوں کی جو کھینچ لیتے ہیں ڈوب کر، جو ان کے قیدی ہوتے ہیں کافروں کے ہاتھ، قیدی بھی کہتے ہیں نا، ان میں ڈوب کر کے ان کو کھینچتے ہیں، ان کی گریں وہ رسیاں وسیاں زنجیریں کھولتے ہیں، تیزی سے چلتے ہیں، سب کو لے جاتے ہیں اور معاملے کی تدبیر کرتے ہیں۔ تیسری علماء کی جماعت، یا آپ یوں کہہ دیں آج کل تبلیغی جماعت والے، یہ کیا کرتے ہیں، کھینچ لاتے ہیں آدمیوں کو ان میں ڈوب کر، ان میں مل کر کے، ہاں آئیے چلا دے گی، 3 دن دے دیں، 40 دن دے دیں، کھینچ لاتے ہیں، اور اس سے یہ باطل پرست بڑے گھبرائے، کہتے ہیں یہ بڑے اوپر سے تو ایسے سادے نظر آتے، للے لونے، اندر میں یہ بڑا کچھ ہوتے، تو کھینچ لاتے ہیں ان میں ڈوب کر کے، والناشطات نشطا، ان کی گرے کھول دیتے ہیں، یعنی گرے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تجارت کاروبار میں ہیں، وہ شکوک شبہات دور کرتے ہیں، اور اصحاب ہاتھ تیرتے ہیں، ان کو لے کر کے کوئی امریکہ لے جاتے ہیں، کوئی افریقہ لے جاتا ہے، کوئی کہیں لے جاتا ہے، بس سابقات سب کنفل متبرات۔ کئی اور بھی تفسیریں ہیں، جس دن کے کانپے گی کانپنے والے، مراد سے نفخہ اولا ہے، تتبع و رادفہ اس کے پیچھے لگے گی، پیچھے لگنے والی اس کے نفخہ ثانی ہوگا، اس دن کچھ خوف، دل خوف زدہ ہو، ابصار و ہا کی ضمیر راجے بسوئے قلوب، لیکن جہاں مزاح موجود، ابصار و اصحاب القلوب ارباب القلوب، ہا کی ضمیر راجے قلوب کی طرف، مزاح محذوف، ابصارها اے ابصارو اصحاب القلوب ارباب القلوب، ان دلوں والوں کی آنکھیں جھکی ہوئی۔ آج کہتے کہ ہم لوٹائے جائیں گے فی الحافرہ، پہلی حالت میں۔ حافرہ کا یہ منع کرتے ہیں کہ پہلے راستے کچے ہوتے تھے، کچے، جب کچے راستے پر آدمی جائے
تو اس کے پاؤں کے نشانات پڑتے ہیں. جانے کے بعد پھر واپس لوٹے تو پاؤں کے نشانات ڈھونڈتا ڈھونڈتا آتا ہے. حفر کے معنی کھودنا، پاؤں نے جو زمین کو کھودا. آگے نکل جائے، پیچھے آئے تو پاؤں کے نشانات ڈھونڈ کر کے آتا ہے کہ میں ادھر سے آیا. اب لازمی معنی اس کے کرتے ہیں فی الحالت الاولی، پہلی حالت میں ہم لوٹائے جائیں گے جو اب کی ہے. کیا جس وقت ہم ہڈیاں ہو جائیں گے بوسیدہ؟ کہا انہوں نے یہ اس وقت تو کر رہا تم رجوع ہے بڑا خاصا، بڑا نقصان اٹھائیں گے. یہ استضاء کرتے ہیں. اگر پھر لوٹائے گے تو پھر تو بڑا نقصان ہے. انما ہی یا کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ ایک تفسیر یہ ہے کہ یہاں کی ضمیر آجے بسوئے کر رہا تم، یہ لوٹنا ایک ہی زجرۃ واحد ہو. صاحب کشاف وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ ضمیر مبہم ہے، جیسے ربہ رجلا آگے زجرۃ واحد اس کی تفسیر. پس اچانک وہ میدان میں ہے. میدان کو اس لیے صحرا کہتے ہیں کہ جاندار مخلوق جو ہے وہ سوتی بھی اس زمین پر ہے اور بیدار بھی ہوتی ہے. صحرا کے معنی بیداری. نومہم و سحرہم، ان کا جاگنا، ان کا سونا زمین پر ہے، اچانک پہلے زمین میں. امام راضی رحمہ اللہ تعالی تفسیر کبیر میں ربط بیان فرماتے ہیں. کہتے ہیں کفار کا قیامت کو گویا کہ جھٹلانا آپ کو سخت ناگوار گزرتا تھا، اور اس سلسلے میں آپ کی تسلی کے لیے رب تعالیٰ نے مختلف مقامات میں پہلے پیغمبروں کے ذکر کیے، ان میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، کیونکہ ان کی قبلت ان کے لوگ زیادہ تھے. کیا تیرے پاس آئے نہیں موسیٰ علیہ السلام کی خبر؟ رب نے وادی مقدس طوا میں بلایا، فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہے کہ حل کا رغبت و شوق ہے کہ تو تبصیہ حاصل کرے، تیری رہنمائی کروں رب کی طرف پر تو ڈرے. بس موسیٰ علیہ السلام نے دکھائی اس فرعون کو نشانی پڑی، وہ وہ عصا والی جس سے غلبہ. فکذب، فرعون نے تکذیب کی حق کی اور نافرمانی کی موسیٰ علیہ السلام. پھر اس نے پیٹھ دکھائی، کوشش کی، اس نے جمع کی اپنے جادوگر، اور جمع کر کے اس نے آواز دی. کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی. فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی. اس کی تفسیر سمجھ. اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی اس کا معنی یہ کرتے ہیں اللہ نے پکڑا اس کو آخرت کی سزا میں اور دنیا کی سزا میں جو غرقابی تھی. یہ بھی حق. محلی رحم اللہ تعالی وغیرہ آخرت کو کلمے کی صفت بناتے ہیں، اولا کو بھی کلمے کی صفت بناتے ہیں. معنی یوں کرتے ہیں بس اللہ نے پکڑا اس کو پہلے کلمے کی سزا میں، آخری کلمے کی سزا میں جو یہ کہا تھا انا ربکم الاعلی، اور پہلے کلمے کی سزا میں جو اس نے کہا تھا ما علمت لکم من الہ غیری. کہ محلی نے کیا فرمایا رحم اللہ تعالیٰ نے؟ فرمانا چیز ہے کہ فخر اللہ پاک نے اس کو عذاب کے ساتھ کلمہ آخر یہ آخر میں کہا تھا، اور اولا کی کلمہ اولا کے ساتھ معلوم تو لکم من کیوں مولانا؟ من الہ، یہ آخرہ اور اولا کو کلمے کی صفت بنا. اچھا، بے شک اس میں عبرت ہے للعلماء. آپ کو یہ فائدہ تو ہوا کہ آپ نے میرا ترجمہ نہیں دلانے. ahnaf.com www.asnas.com بچاری پڑ لیے. ہاں، اور غلطیاں بھی جلانے کی آپ کے پیش نظر ہوگی جو اغلاط کی کتابت کی طرح. اب اس کا سمجھنا آپ کے لیے انشاءاللہ بہت آسان ہے. پھر ترجمہ ہے. کیا تم زیادہ سخت و خلقت میں یا آسمان؟ بنایا رب نے اس کو، بلند کی اللہ نے اس کی چھت، پس اس کو درست کیا اور تاریخ کیا اس کی رات کو اور نکالی اس کی روشنی، اور زمین کو اس کے بعد دخا پھیلایا.
نکالا اس نے اس زمین سے پانی اس کا اور چراگاہ اس کی، اور پہاڑ عرصہ ٹکائے اس میں، فائدہ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ پر جس وقت آئے گی اتامہ تو آئے گا حادثہ بڑا جس دن یاد کر لے گا انسان جو اس نے کوشش کی، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم اس کے لیے جو دیکھے۔ پس بہرحال جس نے سرکشی کی اور ترجیح دی دنیا کی زندگی کو، پس بے شک جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور بہرحال جس نے خوف کیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا اور منع کیا نفس کو خواہش سے، پس بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ سوال کرتے تو اس قیامت کے بارے میں کب ہوگا مدعا اس کا قیام؟ فی مانتا کس چیز میں تو ہے؟ اس کی یاد سے، تیرے رب کی طرف اس کا منتہا۔ پختہ بات ہے تو منذر ہے اس کے لیے جو اس سے ڈرے، گویا کہ وہ جس دن دیکھیں گے اس کو نہیں ٹھہرے مگر پچھلا پیر یا پہلا۔ رب اوپر منکرین قیامت کا ذکر تھا، کہتے تھے کہ یہ اذا کنا عظاما نخرا پھر لوٹائے جائیں گے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے منکرین ذرا غور تو کرو، تمہاری خلقت زیادہ سخت ہے یا آسمان کی؟ یعنی تمہارا پیدا کرنا کوئی زیادہ گراں ہے یا آسمان کا؟ رب نے تو اس کو بھی بنا ڈالا۔ اس کی چھت سم کہا، سقفہا کے معنی چھت اس کی، سم کا معنی ارتفاع اس کی بلندی بلند کی، حسنہا اس کا حسن، یہ سب معنی میں آپ کو ملیں گے۔ اللہ نے درست کیا اس کو۔ تو تم بتاؤ کہ یہ آسمان کی خلقت مشکل ہے یا تمہاری؟ اور وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا اس رات کی تاریکی، اس آسمان کی تاریکی کو رب نے اندھیرا کیا۔ یہ دیکھیے ڈھانپا اس کی رات کو۔ جس وقت سورج غروب ہوتا ہے تو مشرق کی طرف سے سیاہی نمودار ہوتے ہوتے وہ سیاہی سب پر چھا جاتی ہے۔ تو آسمان کی رات کو ڈھانپا، سیاہ کیا، اور اس کی دھوپ کو نکالا آسمان کی۔ آسمان کی طرف اس لیے کہ سورج جو چڑھتا ہے تو آسمان ہی پر تو نظر آتا ہے، زمین کو اس کے بعد پھیلایا۔ یہ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین بعد کو پھیلائی گئی۔ پہلے پارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ کیف تکفرون باللہ کی اگلی آیت پڑھے، والذی خلق ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات۔ بخاری شریف میں معترض کے جوابات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیے یہ بھی تھا۔ اس نے کہا حضرت قرآن کی بعض آیتوں میں تعارض معلوم ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پہلے پیدا ہوئی، ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پھر بنائے، اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ والارض بعد ذلک دحاها، آسمان کو پہلے بنایا زمین بعد۔ سوال اس کا سمجھے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ دیکھنا، اللہ تعالیٰ نے زمین کا مادہ پہلے پیدا، جیسے پیڑا ہوتا ہے نا، پیڑا روٹی کا، اور اس مادے کو پہلے پیدا کیا ہے، پھر آسمان ساتھ بنا ہے، دہوے ارض پھیلانا بعد کو، وَلَا بعد ذَلِكَ دَحَا۔ یہ بخاری شریف میں ابن عباس